کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کی بات نہیں ہے، پانی تو زمزم بنا کر تیرے بیٹے کے قدموں میں نکال دیا ہے، لیکن بچے کی محبت میں تو جو دیوانہ وار بھاگی ہے، ہاجرہ تیرا دوڑنا اتنا اچھا لگا، میں قیامت تک کے لیے تیری دوڑ کو عبادت بنا رہا ہوں۔ عادل پور والو، ماں اگر گھر میں موجود ہے، سایہ سر پر سلامت ہے، نعمت موجود ہے، آج قدر کر لیجئے۔ جب سایہ اٹھ جائے گا نعمت چھن جائے گی، ماں قبروں میں ڈیرے لگا لے گی، پھر اولادیں حسرت کی تصویر بن کر آنسو بہاتی رہ جائیں گی۔ علامہ محمد اقبال دانائے مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال سیالکوٹ کے قبرستان میں اپنی ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، اور قبر کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اقبال کہ خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں، خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آیا ہوں، اماں تیرے جانے کے بعد قبروں میں ڈیرے لگانے کے بعد کوئی ہستی کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو آدھی رات کو اٹھ کر اقبال کو دعائیں دے۔ تیرے جانے سے دعاؤں کے دروازے بند ہو گئے، صرف اقبال نہیں رویا، عادل پور والو میری آنکھوں نے تو یہ منظر بھی پڑا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کا امام محمد عربی حج ادا کرنے کے بعد اماں آمنہ کی قبر پر آئے محمد، زارو قطار روئے، صحابہ بھی روئے۔ میں کہا کرتا ہوں انسانی برادری میں سے عورتوں میں سے 2 رشتے ایسے ہیں جن کی محبت میں محمد نے آنسو بہائے ہیں، بیٹے ہیں ماں کے لیے روئے محمد، اور جب باپ بنے تو بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت میں روئے محمد، سیدہ فاطمہ کے لیے بھی روئے، اور آخری دن روئے، آخری دن بیٹی کے ساتھ کان میں کچھ کہا۔ 12 ربیع الاول کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ کو بلا کر کان میں کچھ کہا، بابا نے جو نبیوں کا امام ہے، اس بیٹی کو جو عورتوں کی سردار ہے۔ باپ بھی رویا، بیٹی بھی روئی۔ بعد میں پوچھا گیا بی بی کیا بات تھی، روئے کیوں؟ کہا کہہ رہے تھے آج رات میں نہ رہوں گا۔ فرط جدائی میں رو پڑی، اور میرے آنسو دیکھ کر باپ بھی رو پڑے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں بیٹی سے محبت کیا کرو، بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو۔ محمد عربی نے بیٹیوں سے پیار کیا ہے، بلکہ رب نے تو محمد کی ساری نسل ساری اولاد بیٹی سے چلائی ہے۔ محمد کی نسل بیٹی سے چلی۔ بیٹیوں کو کم تر سمجھنے والوں، بیٹی کو محروم نہ رکھا کرو۔ بیٹی باپ کے گھر میں مہاجر ہوتی ہے، اجنبی پرندہ ہوتی ہے، ایک وقت تک قیام کرتی ہے، پھر یہ پرندے اڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم پر انسانی رشتوں میں سے سب سے بڑی قربانی بیٹی دیتی ہے۔ عادل پور والو
نکاح کے بعد، شادی کے بعد بیٹیاں باپ کا آنگن بھی چھوڑ دیتی ہیں، ماں کی محبت بھی چھوڑ دیتی ہیں، وطن کی گلیاں بھی چھوڑ جاتی ہیں، ایک اجنبی کو اپنا شریک حیات مان جاتی ہیں، ساری زندگی اس کے ساتھ گزار جاتی ہیں، لیکن پردیس میں جا کر بھی، سسرال میں جا کر بھی بیٹیاں باپ کو نہیں بھولتی، ماں کو نہیں بھولتی، مصلی بچھا کر، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں، خدا بندہ میں تو پردیس میں ہوں، سسرال میں، لیکن میرے بابا کو سلامت رکھنا، میری ماں کو زندگی دینا۔ بیٹیاں صرف ماں باپ سے پیار نہیں کرتی، عادل پور والوں میں نے تو یہ منظر بھی سن رکھے ہیں، بیٹیاں تو ان راستوں سے بھی پیار کرتی ہیں جو راستے والدین کے گھر کو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہے فاطمہ کے لیے۔ سیدہ فاطمہ زہرا جب اپنے شوہر حیدر کرار، شیر خدا علی المرتضی کے گھر سے جب اپنے بابا محمد کو ملنے کے لیے آتی، بیٹی جو ہی محمد کے گھر کی دہلیز میں قدم رکھتی، باپ کی نظر بیٹی پر پڑتی، رحمت عالم اپنی محبت میں، بیٹی کی محبت میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کا شفقت سے ہاتھ پکڑتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، اپنی جگہ بٹھا لیتے ہیں اور زبان محمد، زبان نبوت سے فرماتے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میری دل روح کا چین ہے۔ محمد عربی نے بیٹی کو دل کا ٹکڑا کہہ کر، آنکھوں کا نور کہہ کر، عادل پور والوں بیٹی کو عزت و احترام کے آسمان پر بٹھا دیا۔ بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو، فرق نہ کیا کرو۔ میں نے کہا صنف نازک کا خیال کیجئے، بس آخری لائن پڑھ رہا ہوں آج کی اس گفتگو کی، آخری لائن، آخری پیراگراف کہہ رہا ہوں۔ صنف نازک کا خیال کیجئے، خاتون اگر گھر میں ماں کی صورت میں بیٹھی ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر عورت بیٹی کی صورت میں بیٹھی ہے، اس کی پرورش پر جنت ہے، اگر عورت بہن کی صورت میں بیٹھی ہے، تیری آبرو ہے، تیری وراثت میں حصے دار ہے، عورت اگر بیوی کے روپ میں بیٹھی ہے، تیرے ایمان کی تکمیل ہے، تیرا نصف ایمان ہے۔ ہر پہلو سے خیال کرنا، ظالم جلاد نہ بن جانا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 بیویاں آئیں۔ کتنی؟ آپ پتہ ایک نہیں حسن سلوک کر سکے، ایک کو نہیں نبھا سکتے۔ پیغمبر کا اسوہ دیکھیے، مخدومۃ المسلمین فرماتی ہیں ان 11 میں بیوہ بھی ہے، مطلقہ بھی ہے، کنواری بھی ہے، بیمار بھی ہے، صحت مند بھی ہے، آزاد بھی ہے، غلام بھی ہے، سن یاس کو پہنچی ہوئی بوڑھی سودا بھی ہے۔ 11 بیویوں سے حسن سلوک کر کے محمد نے امت کو میسج دیا ہے۔ خود فرماتی ہیں ایک دن پانی پی رہی تھی، رحمت عالم تشریف لائے، کہا عائشہ آدھا پانی چھوڑ دو، تیرا بچا ہوا جھوٹا پانی میں محمد پیوں گا۔ میں نے عرض کی آپ شوہر ہیں، سرتاج ہیں، نبیوں کے امام ہیں، نہ کیجئے، نہ کیجئے، یہ میں پیوں گی، آپ کے لیے تازہ بھر کر لاؤں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ عائشہ، آج تیرا چھوڑا ہوا برتن میں بچایا ہوا پانی
محمد پی کر امت کو صدیق کی بیٹی کی عظمت بھی سمجھائے گا اور یہ پیغام بھی دے گا کہ محمد گھر کی عورتوں کو نوکرانی یا پاؤں کی جوتی نہیں سمجھتا، بلکہ گھر کی عورتوں کو عزت، آبرو اور ملکہ سمجھتا ہے۔ صنف نازک کا خیال کیجیے، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے عادل پور والو، 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہو یا بیوی کو مارا ہو، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میاں اور بیوی کے رشتے کے درمیان دراڑیں ڈالے، تفریقیں ڈالے، وہ میرا نہیں، میں محمد اس کا نہیں ہوں۔ قرآن کریم نے سنو اماں ابا کی عظمت سنی، اب اس رشتے کی بزرگی بھی سنو۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے میاں کو بیوی کے لیے لباس کہا، بیوی کو شوہر کے لیے لباس کہا۔ زوجیت کا بلند ترین مقام قرآن نے تصور پیش کر دیا۔ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہیں، جس طرح یہ لباس جسم کے عیب چھپاتا ہے، حسن دکھاتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، بیوی شوہر کے عیب چھپائے، شوہر بیوی کے عیب چھپائے، دونوں نرمی سے باتیں کریں، دل میں ایک دوسرے کے خلاف بغض نہ رکھا کریں، بیوی شوہر کو دشمن نہ سمجھے، شوہر بیوی کو نوکرانی نہ سمجھے، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، صرف خامیوں کو نہ دیکھا کریں۔ بیوی ہر وقت تلاش میں رہے میرے بندے دے ویک پوائنٹ کیڑے نے، تے شوہر ہر وقت تلاش چ رہے میری بیوی دی خامیاں کیڑیاں نے، انج تا زندگی نہیں گزاری جاندی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رشتے میں صرف خوبیوں کا ذکر کیا کرو، خامیاں نہ تلاش کیا کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین نے اس رشتے کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی آیات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے بیوی کے لیے شوہر بنایا، شوہر کے لیے بیوی بنائی۔ سب سے پہلا رشتہ انسانی برادری کا میاں بیوی ہے، آدم اور حوا میاں بیوی تھے، یہ نسل انسانی کا سب سے پہلا رشتہ ہے، اور سب سے آخری رشتہ بھی جنت میں یہی رہ جائے گا۔ جنت میں آپ بھی انشاءاللہ، میں بھی انشاءاللہ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا یہی بات، ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی میں نے تو سنا تھا 70 حوریں ہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گی۔ میں نے کہا حوریں بھی ہوگی لیکن یہ بیویاں ان کی سردار ہوں گی۔ کہنا مولوی صاحب پھر تک گل گئی، وہ اتھے نہیں گل کرن دین دی کسی نال، اس اتھے گل کرن دینی ہے۔ افریقہ میں ایک کالے خطیب صاحب، افریقہ میں ایک کالے خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ جنت میں حوریں ہوں گی اور وہ اس طرح ہوں گی، اس طرح ہوں گی، ایسا حسن ہوگا، ایسا جمال ہوگا، اور حبشی اٹھ اٹھ کر داد دے رہے تھے سبحان اللہ سبحان۔ اچانک خطیب صاحب نے آخر میں کہا، ان ساری حورتوں کی سردار، یہ جو تمہارے خیموں کے اندر کالی کالی بیویاں بیٹھی ہیں، ان کی سردار ہوں گی۔ وہ سارے جو اچھل رہے تھے حبشی مسلمان وہ آرام سے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ مطالعہ ٹھیک نہیں کیا، اگلی جمعہ دوبارہ تیاری کر کے آؤ، یا آپ نے صحیح بات نہیں بتائی ہے۔ پہلا رشتہ بھی یہی ہے اور آخری رشتہ بھی یہی رہ جائے گا جنت میں۔ آج کل طلاقیں بڑی عام ہیں، میں اکثر ذکر کرتا ہوں، میرے ایک دوست ہے میونسپل کمیٹی میں ملتان میں،
وہ کہتے ہیں مولانا صاحب نکاح اتنے رجسٹرڈ نہیں ہوئے اس سال جتنی طلاقیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، ادھر شادی ادھر طلاق۔ ہم نے شوہر کو بتایا نہیں بیوی کا کیا حق ہے کیا مقام ہے، اور بیٹی کو سمجھایا نہیں شوہر کا کیا مقام ہے، اس لیے تو گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم شرماتے رہتے ہیں، یہ باتیں کیوں کریں؟ اب میں نے یہ باتیں شروع کی، اکثر یہ صوفی بیٹھے ہوں گے بیچ میں، وہ کہیں گے مولوی صاحب کیڑی گلاں ول ٹر پہ، یہ میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا تمہیں؟ اس لیے تو گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ نہ شوہر کو پتہ ہے اس رشتے کی اہمیت کیا ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے۔ وہ آئے تھے دیہات سے کچھ مسلمان اللہ کے رسول کے پاس کہ ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، دم کر دیجئے۔ رحمت عالم چلے گئے، وہ دیہاتی صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر بھی رہے تھے کہیں کوئی اونٹ ٹکر ہی نہ مار دے، گستاخی نہ کر دے، وہ تو پاگل ہے، کاٹتا ہے ہر ایک کو۔ رحمت عالم جب قریب گئے تو اس اونٹ نے آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ وہ دیہاتی کہنے لگے اللہ کے رسول جانور بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہمیں بھی اجازت دینا، ہم بھی عاشق ہیں، آپ کو سجدہ کریں۔ رحمت عالم نے فرمایا وہ جانور ہے، اظہار محبت کر رہا ہے، میری شریعت میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا شوہر کا بڑا مقام ہے تو اس کو سجدہ کر۔ ہاں ہو لیجیے آنکھیں سبحان۔ یہ باتیں بتائیے نوجوانوں کو، اور نوجوانوں کو یہ بھی بتائیے رحمت عالم نے فرمایا سب سے برا خاوند وہ ہے، خاوند سمجھتے شوہر، سب سے برا شوہر وہ ہے جو بیوی کو خرچہ نہ دے سکے، وہ بھی کوئی بندہ ہے، کوئی مرد ہے، نہ کپڑا دے سکے، نہ کھانا کھلا سکے، نہ چھت دے سکے۔ اسے چاہیے نکاح کا تکلف بعد میں کرے، ابھی روزوں سے کام چلائے، روزے رکھے ابھی۔ یہ باتیں بتائیے، نسل نو کو احکامات بتائیں، رشتوں کی تعلیمات دیں۔ معاشرہ بہت گڑبڑ ہو رہا ہے، آپ نے بڑی ساری زندگیوں کے نعرے لگائے، لبیک یا رسول اللہ، کوئی کہتا ہے لبیک یا حسین، کوئی کہتا ہے واہ صحابہ واہ، کوئی کہتا ہے تاجدار ختم نب۔ ہماری اپنی زندگی، گھروں کی زندگی تو صفر ہوئی پڑی ہے، زیرو۔ کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، اتھے بہ کے نعرے مار دیں، چھک چھک نعرے مار دیں۔ تمہیں سیرت محمد کا تو پتہ ہی نہیں ہے، رشتوں کا مقام کیا ہے، شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تم نے بیٹی کی شادی سے پہلے بیٹی کو بتایا شوہر کا مقام کیا ہے، اگلے دن وہ طلاق کا مطالبہ، بیٹیاں طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے مولانا نے حکم دیا ہے ذکر کروا دیں، تو بہرحال کوئی زبان خالی نہ رہے، بس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ اور آخر میں دل صاف کریں، کپڑا ہے نا سفید، اس پہ داغ لگ جائے تو دور سے نظر آتا ہے۔ ابھی میں کھانا کھا رہا تھا تو ایک میرے ساتھ ساتھی بیٹھے تھے سفید کپڑے والے، وہ سالن گر گیا، یہاں داغ لگ گیا، تو دور سے نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ داغ نظر آ رہا ہے، لوگ کہیں گے مولوی کھاتا بہت ہے، اس کو صاف کرو۔ یہ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، جب مولوی کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کھاتے بڑے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو مولوی بناؤ تاکہ وہ بھی کھائیں تو کہتے ہیں پھر کھائے گا کہاں سے؟ مولوی بناؤں گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو بہرحال جس طرح سفید کپڑے پہ داغ لگ جائے اسے صابن صرف سے دھو لیتے ہیں، اس طرح دل پہ بھی داغ لگتے ہیں گناہوں کے، دور سے نظر آتے ہیں۔ جس طرح سالن نظر آتا ہے نا دور سے، دل پہ گناہوں کے داغ بھی اللہ والوں کو دور سے نظر آتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس مجلس میں فلاں شکل کا آدمی فلاں کیٹیگری کا ہے، فلاں شکل کا آدمی فلاں کیٹیگری، پتہ چل جاتا ہے، لیکن ذکر دلوں کو صاف کرتا ہے۔ کوئی زبان خالی نہ ہو، عبادت کی نیت سے دل صاف کر دیجئے، کینہ بغض حسد نکال دیں، یہ بدبو ہے ساری، یہ اندر من ہمارا بدبودار ہوا، چہرہ تو دھوتے ہیں مل مل کے، وہ کیا فیشل کرواتے ہو، فیس واش بھی رکھے ہوئے ہیں، خوب رگڑ رگڑ کے چہرے دھوتے ہیں اور اندر بدبو ہے، بغض کی بدبو، نفرت، کینے، حسد، توبہ، ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، اندر بدبو ہی بدبو ہے اور منہ مل مل کے دھو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اندر کو صاف کرنے کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح کہہ رہے۔ لا الہ الا اللہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عادل پور والو خدا کی رحمت اتر رہی ہے، دل صاف ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ بالائی پر پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، پھولوں کے موسم کا پابند نہیں ہے یہ کلمہ، مولوی کا، مرشد کا، پیر کا، مسجد کا، منبر کا، محراب کا پابند نہیں ہے، گھروں میں بھی پڑھ لیا کرو، دکانوں میں گلیوں میں بھی پڑھ لیا کرو، دکاندار ہو سودا یوں تولا کرو کہ خریدار کہے کلمہ پڑھنے والا دکاندار ہے، باپ ہو گھر میں یوں آیا کرو کہ اولاد کہے کلمہ پڑھنے والا شفیق باپ ہے، شوہر ہو تانے دیتے ہوئے، دل چیرتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے، غصہ چہرے پہ ڈال کے گھروں میں نہ آیا کرو، بلکہ یوں آیا کرو کہ بیوی کہے کلمہ پڑھنے والا شوہر آیا ہے۔ اور یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند،
بند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، ساری زندگی گزر گئی مال جمع کرتے کرتے، بالوں میں سفیدی اتر آئی، کمر جھک گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، ڈاکٹر نے میٹھا کھانے سے بھی روک دیا، شوگر ہو گئی ہے. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مار ڈالا تمہیں زیادہ سے زیادہ کی ہوس نے، یہاں تک کہ قبروں کے کنارے پہنچ گئے ہو. ڈاکٹر نے میٹھا کھانے سے، نمک کھانے سے روک دیا ہے، فطرت اشارہ دے رہی ہے اپنے حصے کا کھا چکے ہو، اب بس کیجئے، تیاری کیجئے. وہ ایک سیٹھ جی تھے نا کراچی میں، فیکٹری کے کاؤنٹر پر بیٹھ کر پیسے گن رہے تھے، اس موت آ گئی، کاؤنٹر پہ ہی سر رکھ دیا، پیسوں کے اوپر ہی سر رکھ. میں نے کہا سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. آیا ملک الموت بولا جان دو اب بس کیجئے، میٹھا نہیں کھا سکتے ہو، کھانے پینے کی ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے ہو، فطرت اشارہ دے رہی ہے اپنے حصے کا کھا چکے ہو، اب تیاری کیجئے. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ آج کی یہ خوبصورت اصلاح معاشرہ کانفرنس جو محلہ عادل پور میں منعقد کی گئی، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنی باتیں نصیحتیں ہوئیں یا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں ادب کی، قدر کی، خدمت کی توفیق نصیب فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اولاد کی طرف سے دکھ سے محفوظ فرما، اولاد کی طرف سے پریشانی نافرمانی سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تمام بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما. وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے جتنے بھی عسکری ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہم عوام کو انہیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک بہن کو کینسر ہے یا اللہ اس کے لیے دعا، اس نے سب بھائیوں سے دعا کی درخواست کی، یا اللہ اسے بھی صحت عطا فرما. آج کل تو ہر گھر میں بیماری ہے، ہر جگہ بیماریاں ہیں، غذائیں انسانی ہوس ہے، ملاوٹ اتنی کر دی غذاؤں میں، دودھ میں ملاوٹ، میڈیسن میں ملاوٹ، ہوس ہے کہ جاتی نہیں. یا اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما.
تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ ہمارے حال پر اپنا رحم فرما ہمارے حال پر اپنا رحم فرما آج کے اس مجلس کے منتظمین جتنے بھی نام لیے میں نے یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما کفر ہم سب کو مار رہا ہے اور ہم آپس میں فرقہ فرقہ کھیل رہے ہیں فلاں وہابی فلاں کافر فلاں گستاخ فلاں مشرک یا اللہ ہم سب کو عقل عطا فرما آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما یا اللہ ہماری ساری ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم